اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا صلوات بھیجتے محمد یہ عشرہ مجالس انجمن امامیہ بنگلور اور آغا علی عسکر شیرازی وقف کی طرف سے 150 سال پرانا عشرہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے کی آج دوسری مجلس، چونکہ آج 2 محرم ہے۔ موضوع گفتگو عظمت امام حسین علیہ السلام اور سورہ دہر ہے، اور یہ عنوان بڑا عظیم عنوان ہے، اور اس میں کافی نصیحتیں، کافی وعظ، کافی میسیج، کافی پیغامات تمام مومنین و مومنات کے لیے اس میں موجود ہیں۔ کل کا موضوع یہاں تک پہنچا تھا کہ ہمیں عزاداری کیوں کرنا چاہیے، تو اس کا جواب یہ تھا کہ عزاداری ہمیں علم پھیلانے کے لیے کرنی چاہیے اور روح زہرا کو شاد کرنے کے لیے کرنی چاہیے۔ ہمیں کسی کا دکھاوا یا کسی کی تعریف یا کسی کی چاپلوسی نہیں کرنا ہے، بلکہ عزاداری ہمیں روح زہرا کو شاد کرنے کے لیے کرنا ہے، اس لیے کہ جب آپ محشر میں پہنچیں گے تو وہاں آپ کو جنت صرف اس بات پر ملے گی کہ آپ نے زہرا کو خوش کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اسی لیے ہماری عزاداری اس لیے ہونی چاہیے کہ ہم نہ کمیٹی کو خوش کر رہے ہیں، نہ ہم وقف کو خوش کر رہے ہیں، نہ آپ مومنین کو خوش کر رہے ہیں، نہ آپ کسی حکومت کو خوش کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ صرف روح زہرا شاد ہو جائے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث موجود ہے، جس کو سننے کے بعد جتنے بھی جوان ہیں، جتنے بھی مومنین ہیں، جتنے بھی حاضرین ہیں، یا جتنے بھی
آپ اس کو ٹی وی پر یا چینل پر یا یوٹیوب پر ان مجالس کو دیکھیں تو آپ کو یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہمیں ہر کام اور خصوصاً عزاداری اور ویسے ہر ہی کام ہمیں کرنا چاہیے روح زہرا کو شاد کرنے کے لیے۔ ہو سکتا ہے یہ بات کسی کے کان پر گرا گزرے یا بعض لوگ اس پہ اتفاق نہ کریں کہ ہر نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، حج کرنا چاہیے، ویسے تو سبھی کہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے، تو یہ کیا جملہ ہے کہ ہر کام آپ کیجئے زہرا کو راضی کرنے کے لیے؟ تو اس کی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ تمام علماء اہل سنت نے اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل فرمایا کہ پیغمبر نے فرمایا یا فاطمہ ان اللہ یرضا لرضا کے و یغضب لغضب کے، اے میری بیٹی فاطمہ جس سے تو راضی ہو جائے اس سے میرا خدا راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے تو ناراض ہو جائے اس سے میرا خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ تو خدا کو راضی بعد میں کرنا ہے، زہرا کو راضی پہلے کرنا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ بلکہ خدا کے راضی ہونے کا پتہ جب چلے گا جب زہرا راضی ہو جائیں، ورنہ یہ ایک بات علم کلام کی بحث ہے، اور محرم میں ایسی بحثیں ضرور ہونی چاہیے ان مجلسوں میں تاکہ جوان یہ میسیج لے کے جائیں اور ان کا عقیدہ توحید مضبوط ہو۔ آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے باڈی نہیں ہے، اللہ کے جسم نہیں ہے، اسی لیے اسے کسی مکان کی ضرورت نہیں ہے، اسے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کہیں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ فرض بھی کیجئے اگر اللہ کے باڈی بھی ہوتی تو کتنی بڑی ہوتی، مثلا پہاڑ جتنی ہوتی، ہمالیہ جتنی ہوتی، تو ہمالیہ بھی ایک ہی جگہ تو ہے، دوسری جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ لے لیجئے، وہ ایک جگہ ہے دوسری جگہ نہیں ہے، مثلا جہاں ہے وہاں ہے، دوسری جگہ ان سے خالی ہے۔ تو اگر اللہ کے باڈی بھی ہوتی تو کتنی بڑی باڈی کی خاصیت ہے کہ وہ ایک جگہ ہوتی ہے دوسری جگہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ کے باڈی ہوتی تو اللہ بھی ایک جگہ ہوتا دوسری جگہ نہ ہوتا، لیکن وہ پروردگار ہر جگہ ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں تمہارا معبود نہ ہو، جہاں تمہارا پروردگار نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں آسمان میں بھی ہے زمین میں بھی ہے، دلیل کیا ہے؟ یہ آپ کو نماز بتاتی ہے، جب ہاتھوں کو قنوت میں بلند کرتے ہو تو یہ اشارہ ہے کہ وہ وہاں ہے، اور جب سر کو سجدے میں رکھتے ہو تو یہ اشارہ ہے کہ یہاں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہر جگہ ہے، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ کے باڈی نہیں ہے۔ اچھا جب باڈی نہیں ہے تو سر بھی نہیں ہے۔ آپ کسی کی ناراضگی کا اور کسی کے خوش ہونے کا بتائیے، آپ پتہ کیسے لگاتے ہیں کہ یہ آدمی ہم سے ناراض ہے یا خوش ہے؟ بتائیے کیسے لگا؟ اگر میں موڑ کے کھڑا ہو جاؤں تو آپ پتہ لگا لیں گے ہم سے ناراض ہے یا خوش ہے؟ نہیں لگا سکتے۔ ایک بہترین شے ہے اور وہ اللہ نے پیدا کیا ہے چہرہ۔ یہ چہرہ بتاتا ہے کہ آپ کس سے خوش ہیں اور کس سے آپ ناراض ہیں۔ اگر جیسے ہی میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد میرا چہرہ کھل اٹھا، آپ سمجھے آپ میرے سے خوش ہیں، لیکن اگر میری پیشانی پہ بل پڑنے لگیں تو آپ سمجھ لیجئے آپ اس کا مطلب ناراض ہے۔ لیکن اگر میں سر کٹا ہوا آدمی آپ کے سامنے ایک پیش کروں تو آپ اس کی باڈی سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ آپ خوش ہیں یا ناراض ہیں۔ یہ آپ کو چہرہ ہی بتائے گا کہ آپ خوش ہیں یا آپ ناراض ہیں۔ اللہ کے باڈی نہیں ہے، اللہ کے جسم نہیں ہے، اللہ کے چہرہ نہیں ہے، تو نمازیں پڑھتے رہیے، روزے رکھتے رہیے، حج کرتے رہیے، صدقات و زکوٰۃ دیتے رہیے، خمس کی پابندی رکھیے، یتیموں کی پرورش کیجیے، مدرسے یونیورسٹیاں کھولیے، کعبے میں، ارے یہاں کی مسجد میں نہیں کعبے میں جا کے پڑھ لیجیے، بیت الحرام میں جا کے، مسجد حرام میں، اگر اللہ معراج پہ بلائے مسجد اقصیٰ چلے جائیے۔ لیکن مجھے آپ انصاف سے بتائیے کہ کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں آپ عبادت کر کے یہ بتا سکیں میں نے اللہ کا چہرہ دیکھ لیا وہ مجھ سے راضی ہے؟ ساری عبادتیں کرنے کے بعد بھی آپ کو پتہ چلنے والا نہیں ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا اللہ راضی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے چہرہ نہیں ہے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا نحنو وجہ اللہ، ہم ہیں اللہ کا چہرہ، ان کے چہرے دیکھتے چلے جائیے، اللہ کی مرضی کا پتہ لگاتے چلے جائیے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔
اب یہ بہرحال میرا موضوع گفتگو نہیں ہے، لمبا ہو جائے گا تمہید میں، خالی بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ زہرا کو جا کے دیکھ لیجئے زہرا راضی ہے یا نہیں. اگر زہرا راضی ہیں تو خدا راضی ہے، زہرا راضی نہیں ہے تو خدا بھی راضی نہیں ہے. تو ہمیں سارے کام اور خصوصاً عزاداری ریاکاری کے لیے نہیں کرنا ہے، روح زہرا کو شاد کرنے کے لیے کرنا ہے. پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ جابر نے پوچھا، اب غور سے سنیے، ماشاءاللہ اتنے سال سے آپ عشرہ محرم سن رہے ہیں تو ہمارے بچوں کو، جوانوں کو یہ نالج ہونی چاہیے ہم عزاداری کس لیے کر رہے ہیں. یہ پیغام مہم ہے ابتدائی مجالس میں، تو لہذا سنیے. جابر ابن عبداللہ انصاری پانچویں امام کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا حدثنی بحدیثین بے فضل جدتی کا فاطمہ. مولا اپنی دادی کے بارے میں کوئی ایسی حدیث سنائیے، حدثت بہ شیعہ فرحوا بذالک، کہ اگر میں شیعوں کے درمیان میں اس حدیث کو پڑھوں تو تمام شیعہ خوشی سے جھومنے لگے، تمام شیعہ خوشی سے جھومنے لگے. دیکھیں پوچھنے والا بھی وہ راوی جابر ابن عبداللہ انصاری، حدیث قصہ کا راوی جابر ابن عبداللہ انصاری، امام حسین علیہ السلام کی قبر کا پہلا زائر جابر ابن عبداللہ، اتنا بڑا جس کے لیے سلام کا تحفہ جس کے ذریعے پیغمبر نے اسی پانچویں کو بھیجا ہے، وہ جابر ابن عبداللہ انصاری. یہ کہتا ہے میں نے کہا مولا آج تو ایسی حدیث بیان کر دیجئے کہ جب بھی مجمع میں اسے بیان کروں میں تو مجمع خوشی سے جھومنے لگے، شیعہ خوش ہونے لگے. تو ایک مرتبہ پانچویں امام نے فرمایا کہ میرے بابا نے اپنے بابا سے، پھر اسی طرح نقل ہوتے ہوتے مولا علی سے، اور پھر مولا علی نے رسول اسلام سے، کہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس وقت نصب منابر من نور، نور کے ممبر نصب کیے جائیں گے انبیاء کے لیے اور رسولوں کے لیے، اور ان سب میں سب سے بڑا ممبر میرا ہوگا، سب سے بڑے ممبر پہ میں ہوں گا. ادھر آواز آئے گی قدرت کی، اے محمد مصطفیٰ، اے میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے رسول، آج ایسی تقریر کرو جو کسی نے نہ سنی ہو. اب سارے رسول، سارے نبی، سارے اوصیاء، عالم محشر ہے، پوری کائنات وہاں پہ موجود ہے، سب بیٹھے ہیں، امام بیٹھے ہیں، اولیاء بیٹھے ہیں، اوصیاء بیٹھے ہیں، سارے انبیاء کی اولادیں بیٹھی ہیں، تمام مومنین بیٹھے ہیں. اکاد چلو تقریر کرو. کہتے ہیں میں نور کے ممبر پہ جاؤں گا اور تقریر کروں گا، اور ایسی تقریر کروں گا کہ قل اولو العزم پیغمبر یہ کہیں گے ابھی تک ہم نے ایسا نہیں سنا، ایسی تقریر ہم نے ابھی تک نہیں سنی ہے. اس کے بعد حکم ہوگا دوسرا ممبر لایا جائے، پھر اوصیاء کے ممبر نصب کیے جائیں گے، اور علی کا ممبر سب سے بلند ہوگا. تو جس علی کو اللہ نے بھی سب سے بڑا ممبر دیا ہو، دنیاوی ممبر چھیننے سے علی کا ممبر نہیں چھینے گا، اس لیے کہ یہ ممبر اللہ نے عنایت فرمایا ہے. لہذا علی کا ممبر سب سے بڑا ممبر ہوگا. ان سے کہا جائے گا تم تقریر کرو. اب علی کی تقریر کے بارے میں تو آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جسے تھوڑا بھی شک ہو نہج البلاغہ جا کے پڑھ لے تو پتہ چل جائے گا کہ کتنا بڑا خطیب ہے علی ابن ابی طالب، کہ جس کا نہج البلاغہ جیسا شاہکار آج بھی مجمع کے سامنے موجود ہے. مگر افسوس کی بات ہے ناول پڑھنے کا وقت ہے، واٹس اپ دیکھنے کا وقت ہے، گوگل پہ سرچ کرنے کا وقت ہے، آپس میں گفتگو کرنے کا وقت ہے، لیکن وقت نہیں ہے جوانوں کے پاس، تو نہج البلاغہ کے لیے وقت نہیں ہے. یہ مقام افسوس ہے. اور محرم میں، عزاداری میں خصوصاً اگر آپ آئیے تو ایک دو قول اگر نہج البلاغہ کے دیکھ کے آ جائیں تو پھر دیکھیے آپ کے جینے کا سلیقہ آپ کو آ جائے. خدا کی قسم ہم جی رہے ہیں مگر جینے کا سلیقہ ان سے نہیں لے رہے ہیں جن معصومین کو ہم مانتے ہیں.
وہ تب پتہ چلے گا جب آپ نہج البلاغہ پڑھیں گے، صحیفہ سجادیہ پڑھیں گے، نہج البلاغہ کے خطبات پڑھیں گے، تو آپ کو انداز ہوگا کہ ہمیں کیسے جینا چاہیے، کس سے دوستی کرنا ہے، کس سے نہیں کرنا ہے، کس کا احترام کرنا ہے، کس کا نہیں کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، فیملی میں کیسے رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، خاندان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ سارا آل محمد بتا کے گئے ہیں۔ تو ہمیں توجہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ ہم جی تو رہے ہیں مگر بے اصول جی رہے ہیں، اسی لیے ہماری زندگی ناکام ہے۔ ہم تو اسی بات پہ خوش ہیں کہ انگریز نے نہج البلاغہ پڑھی، ہمارا مجمع خوب نعرے لگاتا اس بات پہ، ایک انگریز نے پڑھی نہج البلاغہ، تو اس نے نہج البلاغہ پڑھ کے کیا کہا یا تو یہ دنیا علی نے پیدا کی ہے یا یہ دنیا علی کے سامنے بنی ہے۔ کیا کہی اس نے؟ وہاں نہج البلاغہ پڑھ کے کہی نا، ہمارا مجمع بڑا خوش ہوتا ہے ایک انگریز نے پڑھی اور اس نے یہ جملہ کہا۔ پہلی تو بات یہ ہے ہم علی کی فضیلت کے بارے میں کسی انگریز کی تعریف کے محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ جس کی تعریف خود اس کا خالق کر دے، اس کا معبود کر دے، اور جس کا وہ خلیفہ ہے، اس زبان رسالت پہ جس کے قصیدے ہوں، قرآن جس کی مدح و سرائی سے بھرا پڑا ہو، تو اگر انگریز نہ بھی کہے تو بھی ہمارا عقیدہ بدلنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس نے ایک انگریز نے پڑھی، حالانکہ میسج اس واقعے میں یہ نہیں تھا کہ اس نے پڑھ کے یہ بات کہی، میسج یہ تھا کہ وہ نہ علی کو امام مانتا ہے، نہ علی کو قائد مانتا ہے، نہ علی کے دین کو مانتا ہے، نہ علی کی شریعت کو مانتا ہے، لیکن بہترین انسان مانتا ہے کہ علی جو بھی کہے گا انسانیت کے مفاد میں کہے گا۔ اس لیے اس نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کر لیا۔ تو اس قوم کو کتنا مطالعہ کرنا چاہیے کہ جو امام بھی مانتی ہو، خلیفہ بھی مانتی ہو، ولی بھی مانتی ہو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔